بلیٹن کا آغاز کریں گے، خبر آپ کو دیں دریائے چناب، راوی اور ستلج میں طغیانی کے باعث تباہی کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہے۔ آبی ریلی پر ہر سمت سے بستیوں کو لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ لاکھوں افراد گھر بار، مال مویشی اور جمع پونجی کھو چکے ہیں۔ لوگ فلڈ ریلیف کیمپس میں رہنے پر مجبور ہیں۔ پنجاب میں دریاؤں کے منہ اور ریلے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور دریائے چناب میں ہیڈ تریمو کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، جہاں بہاؤ 3,78,000 کیوسک سے زائد ہے۔ دریائے ستلج بھی بکھرا ہوا ہے۔ گنڈا سنگھ والا میں 2,53,000 کیوسک کا ریلا ہے، جبکہ ہیڈ سلیمانکی میں 1,54,000 کیوسک سے زائد کا ریلا اس وقت گزر رہا ہے۔ دریائے راوی میں بھی شدید طغیانی ہے۔ بلوکی کے مقام پر 1,97,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ سیلاب کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے جنگ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے قمر زمان، کبیر والا سے ہمارے ساتھ ہوں گے خرم شہزاد، جبکہ ملتان سے ہمارے ساتھ ہوں گے رانا فاروق۔ قمر زمان، پہلے آپ کی جانب آئیں گے، جھنگ شہر کو بچانے کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ تازہ ترین صورتحال سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ جی، سب سے پہلے تو میں ہیڈ تریمو سے جو پانی کا سیلابی ریلا دریائے چناب کا گزر رہا ہے اس کی مقدار کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا چلوں کہ اس وقت جب ہم یہاں پر بیٹھ کے آپ کو یہ بتا رہے ہیں، یہاں پہ ہیڈ تریمو سے 4,29,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے میرے حق میں ہیڈ تریمو میں سے، جبکہ اس کے پیچھے جو جھنگ ضلع کے دیگر جو مقامات ہیں جن میں یہاں پہ جو آغاز کے علاقے ہیں، مسن بھی ہے، شاہ جیونہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نواحی جو علاقے ہیں وہاں پر جو دیگر دیہات جو ہیں وہ زیر آب آئے ہیں، لیکن ضلع انتظامیہ کی طرف سے اس حوالے سے مکمل تیاری کی جا چکی ہے۔ پاک فوج کے دستے بھی موجود ہیں، تمام تر ہیوی مشینری جو ہے مختلف مقامات پر جو ہے وہاں پر ڈپلائی کی گئی ہے تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کسی قسم کی کوئی ناگہانی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے تو اس سے فوری طور پر نمٹا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر آگے جو باہو پل پر ہے وہاں پر 3 لاکھ کیوسک پانی جو وہاں پر گزر رہا ہے اس وقت، اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے متاثرین جو مختلف مقامات پر بند پر یا دیگر محفوظ مقامات پر پناہ لیے ہوئے ہیں ان میں کھانا بھی تقسیم کیا جا رہا ہے، جبکہ جو ان کے مویشی ہیں ان کے لیے ٹوبا روڈ پر اسپیشل ریلیف کیمپ قائم کیا گیا ہے جہاں مویشیوں کے لیے چارہ بھی مہیا کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے اگر اب تریمو ہیڈ سے آگے کی طرف پانی جو جا رہا ہے اس وقت 4,29,000 کیوسک کا ریلا، اس کا اگلا پڑاؤ ہیڈ محمد والا میں ہوگا جو یہاں سے 6 گھنٹے کے فاصلے پر ہے اور درمیانے درجے کا وہاں پہ خطرہ ہے۔ اس سے آگے شجاع آباد میں 12 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے پانی پہنچے گا جہاں درمیانہ خطرہ ہے، اور اس کے بعد پیر والا اور ملتان میں پانی داخل ہوگا یہ والا۔ جی ٹھیک ہے، قمر ساتھ ہی رہی گا، ہم رخ کریں گے ملتان کا۔ رانا فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان سے۔ رانا فاروق، یہاں پہ کیا صورتحال ہے بتائیے گا؟ جی بالکل، یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جو ملتان میں فلڈ ایریاز ہیں، خاص طور پر جو دریائی ایریاز ہیں وہاں پر اس وقت ایمرجنسی نافذ ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے اور جو ریسکیو 112 کی جانب سے اور پولیس کی جانب سے لوگوں کو جو دریا میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے اور ان کو نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بتایا ہمیں جا رہا ہے کہ ملتان میں آئندہ 24 سے 36 گھنٹوں میں یعنی کہ سوموار اور منگل کی درمیانی شب 8 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا ملتان کی حدود میں داخل ہوگا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا ریلا ہے جس سے بہت زیادہ نقصانات کا خدشات کے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ ملتان میں تقریباً 1.5 لاکھ کیوسک پانی کا بہاؤ چل رہا ہے، جس سے متعدد دیہات، متعدد نواحی علاقے، چھوٹے علاقے یہاں پر وہ جو زیر آب آ چکے ہیں، جس کے باعث اچھا خاصا لوگوں کا نقصان ہوا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو دریائی علاقے ہیں وہاں سے لوگوں کو نکالنے کے لیے، انخلا کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہیں۔ ریسکیو 112 کے عملہ یہاں پر بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور لوگوں کو جو دریا کے علاقے میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ملتان کے مختلف علاقوں میں فلڈ کیمپس قائم کیے گئے ہیں، خیمہ بستیاں قائم کی گئی ہیں اور وہاں پر ان کو ٹھہرایا جا رہا ہے، ان کو تمام تر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ البتہ یہاں پر ہماری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے چند علاقے ایسے ہیں جن کو اگنور کر دیا گیا ہے اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر دریائی بندوں تک پہنچ رہے ہیں۔ تو ضلع انتظامیہ سے گزارش ہے کہ وہ وہاں جن علاقوں تک رسائی نہیں ہے، جن علاقوں تک جو لوگ اندر پھنسے ہوئے وہاں تک ان کو بھی وہاں سے نکال کر دریائی بندوں تک لایا جائے۔ جی ٹھیک ہے، خرم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، کبیر والا میں ہیں وہ۔ خرم بتائیے کہ دریائے راوی اور دریائے آنے والے بڑے سیلابی ریلے کبیر والا کے علاقے گنڈ سرانگا پہنچ رہے ہیں، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا، تازہ ترین اطلاعات کیا ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کبیر والا کے علاقے
0 فالشاہ کے مقام پر یہاں پر دریائے راوی اور دریائے چناب کا سنگم ہے. یہاں پر تازہ ترین صورتحال کے مطابق اب تک جو سیلابی ریلا گزر رہا ہے اس میں 2.5 لاکھ کیوسک پانی یہاں سے گزر رہا ہے, لیکن پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے. جو ہیڈ سدنائی ہے وہاں پر جو آؤٹ فلو ہے وہ تقریباً 48,000 ہے اور جبکہ ان فلو ہے وہ 38,000 ہے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ جو دریائے چناب ہے, دریائے چناب میں 2 لاکھ کیوسک کے قریب ریلا یہاں سے گزرنا ہے اور متوقع ہے تقریباً 5 سے 6 لاکھ کیوسک کا ریلا یہاں سے آئندہ 6 سے 8 گھنٹوں کے درمیان یہاں سے گزرے گا. اس کے ساتھ میں یہ بتاتا چلوں جب یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر کبیر والا سے بات ہوئی تو اس نے بتایا ہے کہ ہیڈ سدنائی کے مقام پر اگر 2 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرتا ہے تو مختلف مقام پر پیچز لگائے جائیں گے جس کی وجہ سے پانی کی جو فلو ہے اس کو ہیڈ ورکس کو بچانے کے لیے وہ جو ہے پانی کا فلو کم کیا جائے گا. اور اگر ہم یہاں پر بات کریں کبیر والا میں تقریباً 67 مواضعات ہیں جو کہ بیڑ کے علاقے پوری تحصیل میں آتے ہیں جو کہ زیر آب آ چکے ہیں, جن میں سے تقریباً 88% لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا اور محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. ان تمام محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے 16 کیمپ انتظامیہ کی جانب سے لگائے گئے ہیں جہاں پہ لوگوں کو خوراک اور کھانا اور پانی ہر چیز مہیا کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ نہ صرف لوگوں کو منتقل کیا گیا ہے, اب تک تقریباً 30,000 سے زائد ایسے مویشی جانور ہیں ان کو بھی ریسکیو کر لیا گیا ہے اور ان کے لیے چارے کا بھی انتظام کیا گیا ہے. لیکن جب یہاں پر ہم اندر گئے دریا میں, یہاں پر لوگوں سے بات ہوئی, کچھ لوگ ایسے ہیں جو باضد ہیں باہر نکلنے کے لیے. ٹھیک ہے, پنجاب میں دریاؤں کے موزوں ریلے تیزی سے آگے بڑھے. نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. جنگ سے ہمارے ساتھ تھے قمر زمان, کبیر والا سے ہمارے ساتھ تھے خرم شہزاد اور ملتان سے ہمارے ساتھ تھے رانا فاروق. آپ سب کا بہت شکریہ. پنجاب میں اب تک 2200 کے قریب دیہات متاثر ہو چکے ہیں. سیلاب کے دوران اموات کی تعداد 33 ہو گئی ہے. ڈی جی پی ٹی ایم اے عرفان علی کاٹھیا کہتے ہیں دریائے راوی میں بلوکی کے مقام پر پانی کا بہاؤ بڑھ رہا ہے. دریائے سندھ میں گڈو بیراج پر پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. گڈو بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ڈکلیئر کیا گیا. پانی کا بہاؤ بڑھنے سے کچے کا علاقہ زیر آب آنے کا خدشہ ہے. مزید جانتے ہیں علی حسن سے. علی بتائیے گا. اس وقت گڈو بیراج ہم موجود ہیں. یہاں پر دریا سندھ کا آپ دیکھ رہے ہیں سب نے کہ پانی تیزی سے بڑھ رہا ہے. اگر پانی 10 لاکھ تک پہنچا تو دریا کچے کے علاقوں مکمل ڈوب جائیں گے اور لوگ کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا. یہ کچے کے علاقے جو ہیں وہ سینکڑوں دیہات ہیں وہ ڈوب جائیں گے. تو سینکڑوں مویشی ہیں, یہاں پر لاکھوں افراد ہیں. ان حکومت نے ابھی تک کوئی اور نہ ضلع حکومت نے کوئی ان کو نکالنے کے لیے کوئی بندوبست کیا, نہ تو ان کو کشتیاں دی گئی, نہ ان کے لیے کوئی خیمہ بستی قائم کی گئی, نہ ہی ان کے لیے کوئی میڈیکل کیمپ وغیرہ قائم کیے گئے. لوگ اپنی مدد آپ بڑے بڑے ٹلوں پر موجود رہائش اختیار کریں, جبکہ سندھ حکومت نے جو بول رہے ہیں کہ ہم نے کشتیاں بھیجی ہیں یا میڈیکل کیمپ, وہ یہاں ہمارے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے. جی, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے قادر پور شیرک بند کا دورہ کیا. وزیر آبپاشی جام خان شورو اور سیکرٹری آبپاشی ظریف کھیڑو نے بریفنگ دی. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ قادر پور شینک بند سندھ کے حساس ترین بندوں میں شامل ہے. قادر پور شینک بند پر خصوصی نگرانی سخت کر دی جائے. جدید ٹیکنالوجی سے کمزور پوائنٹس کی نشاندہی کر کے فوری مرمت کی جائے. ماضی میں جہاں شگاف پڑ چکے ہیں ان مقامات کو خصوصی طور پر مضبوط کیا جائے. گھوٹ کی فیڈر اور کچے کے علاقوں کے لیے پیشگی حفاظتی منصوبہ تیار کیا جائے. ضرورت پڑنے پر انخلا کی تیاری کو یقینی بنایا جائے گا. کسان مویشی اور قیمتی اشیاء محفوظ مقام پر منتقل کر لیں. عارف والا میں باراتی بھی سیلاب میں پھنس گئے. سیلاب میں پھنسے باراتیوں نے ریسکیو 1122 سے رابطہ کیا. ریسکیو ٹیم نے سیلاب میں پھنسے باراتیوں کو کشتیوں کے ذریعے منزل پر پہنچایا. ساڈا بڑا بھائی ہے, اج ساڈی برات آئی اس پانی دی وجہ تو یعنی کہ رستے تے ساڈا بیڑا یعنی کہ پھس گیا وا. ساڈا یعنی کہ اگے نہیں لیا سکا. اسی 112 تے کال کیتی ہے, وہ فوراً ساڈے کول پہنچ آئے نے ساڈی مدد کرن واسطے. اللہ پاک ساڈا خیر سلام تے یعنی کہ کام توڑ چڑا دے. اس تو بعد جی سانو انہاں نے اپنے مقام تک پہنچایا ہے, پھر سانو واپس بھی پہنچان گے. بہت بہت مہربانی, شکریہ.
पाक फौज का फैसलाबाद और गिरदोनवाह में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई में रावी पतन में फंसे 7 अफराद को रेस्क्यू किया और महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। रेस्क्यू किए जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। रावी पतन में पाक फौज ने मवेशियों को भी रेस्क्यू किया। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ मुतासिरीन सैलाब को तिबी इमदाद भी फराहम की जा रही है। मुतासिरीन सैलाब की जानिब से पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को सराहा जा रहा है। इस मुश्किल घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बशाना खड़ी है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि सूबे में सैलाब से अब तक 20,66,000 लोग मुतासर हुए हैं। सैलाब में डूबने से 33 अफराद जहमक हुए। किसानों के नुकसानात का तखमीना लगाकर अजाला यकीनी बनाया जाएगा। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का कहना है सैलाब में फंस जाने वाले 7,60,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मज़कूरा इलाकों में 511 रिलीफ कैंप, 354 मेडिकल कैंप और मवेशियों के इलाज के लिए 333 वेटरनरी कैंप्स कायम किए गए हैं। मुतासरा इजला में 5,16,000 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पाक चीन दोस्ती पायदार है, कभी खत्म नहीं होगी। इख्तिलाफात पैदा करने की हर कोशिश नाकाम हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तियानजिन यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब में कहा, पाकिस्तान और चीन का मुस्तकबिल मुश्तरका है। As Pakistani, we are very proud of this fact that China is a great country of the world. This friendship faced various kind of plans, keep these two great friendly countries away and create distance. But all those plans were absolutely defeated. President Xi Jinping's strategic vision, he believes strongly to eradicate corruption. That's what my policy is in Pakistan. It's about 1.5 years of our governance in Pakistan. I can assure you with all the amount of certainty at my command that there hasn't been a single corruption allegation against my government. सदर मुमलिकत ने इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। ये कानून सिक्योरिटी इदारों की दहशत गर्दी रोकने की सलाहियत को मजबूत बनाएगा। बिल में 3 साला सनसेट क्लॉज शामिल है ताकि मुद्दत महदूद रहे। कानून में अदालती निगरानी और हिफाजती इक़दामात शामिल किए गए हैं। ये कानून पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए अहम कदम है। इसमें शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाया गया है। शकील मंगनेजो की जानिब से तबादले के बावजूद ओहदा ना छोड़ने और इंश्योरेंस कंपनी में वजीर आजम और वजारत तजारत की हिदायत नज़रअंदाज करने का मामला है। वजीर तजारत जाम कमाल कहते हैं सैलाब की सूरत हाल बेहतर होने पर PRCL बोर्ड और NICL के पुराने मामलात पर वजीर आजम से मुलाकात करूंगा। इस वक्त मामले को उठाना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन जल्द बात करूंगा। एक्स पर जारी पैगाम में जाम कमाल ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ सैलाब की इमरजेंसी से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। मीडिया और बाकी अफराद इस मामले पर मुसलसल मेरा नुक्ता नज़र पूछ रहे हैं। बतौर वजीर बोर्ड के चेयरमैन मैंने अपना नुक्ता नज़र और पहलुओं से आगाह कर दिया है। वजारती जिम्मेदारियां और पॉलिसी मुझे सही फैसले करने का पाबंद बनाती है। शकील मंगनेजो तबादले के बावजूद PRCL बोर्ड का हिस्सा और 15 इजलासों में शिरकत कर चुके हैं। शकील मंगनेजो तबादला होने के बावजूद खसूसी सेक्रेटरी साहब का ओहदा रखने पर बजिद हैं। लाहौर में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद स्कूल कल से खुल जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में स्कूल बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर के तमाम स्कूल 1 सितंबर से दोबारा खुलेंगे। ताहम सैलाब से मुतासरा इलाकों में कायम स्कूल बंद रहेंगे। ज़िला इंतजामिया का कहना है वालिदैन और तलबा स्कूल इंतजामिया से राब्ते में रहें। तमाम स्कूल महकमा स्कूल एजुकेशन की हिदायत पर अमल करें। भारत में मोदी हुकूमत को एक और धचका लगा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का मुतवक्के दौरा मंसूख कर दिया। सदर ट्रंप ने
क्वाड सरबराही इजलास में शिरकत का वादा किया था। फैसले से नई दिल्ली में मायूसी तारी हो गई। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।